السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور وسط اللہ خان. اور میں اتنی دیر کے بعد شو پر آیا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید اس کالنگ ڈے کا پہلا کالر ہوں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ دونوں سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا ہوا ہے پچھلے 1.5 مہینے میں سر؟ ہاں میں نے کوشش کی تھوڑی سی. اگر جواب دینا شروع کیا تو باقی بیچارے جو لائن پہ ان کا کیا؟ ون لائنر دے دیں. پچھلے 1.5 مہینے میں وہ اس میں سے کچھ ایسا نیا نہیں ہوا جو تم جب تھے تب نہیں ہو رہا تھا, اور جب تم آئے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. صرف ڈالر میں کوئی 35-40 روپے کا فرق پڑا ہے. اتنا 35-40 کہاں یار, زیادہ تھا. جس نازک موڑ پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اسی نازک موڑ پہ, بلکہ اس سے اگلے نازک موڑ پہ اب ہم نازک چوک پہ ہیں. نازک چوک پر ہیں اور گھوم کے پیٹرول بھی ختم ہو گیا. بالکل. اور پھر دھکے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دیکھو ملک تو ویسے ہی ڈوب گیا. ہاں سیاست بھی ڈوبی ہوئی ہے, معیشت الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ڈوبی ہوئی تھی تقریباً, اور لگ رہا ہے کہ کوئی ادارہ ایسا بچا نہیں ہے جو ڈیوائیڈڈ اور کنٹروورشل نہ ہو. ایسا ہی ہے, اور اس کے لیے ہر ادارہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے. بالکل. اس سے آدھی کوششوں میں ادارے سدھر بھی سکتے ہیں, لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, فنکاری پھر فنکاری نہ ہو. ڈاکٹر عارف ہیں کراچی سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہیلو ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر. مجھے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو مسئلہ کراچی کے اندر ہے قبرستانوں کا, کہ قبرستان کراچی میں بہت کم ہو گئے, اور جب کوئی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کسی کی تو قبرستان بہت مشکل سے ملتا ہے. میری ایک تجویز ہے کہ M9 کے اوپر ٹول پلازا کراس کرتے ہی رائٹ سائڈ پہ وادی حسین ہے, بہت بڑا قبرستان ہے. آپ لیفٹ سائڈ پہ ایک اور بہت بڑا ایریا الاٹ کر دیں میلوں میں, کئی کلومیٹر, تو بہت بڑا جگہ بن جائے گی. وہاں پہ نہ بیچاروں کو ان کو روشنی کی چل لائٹ وہاں پہ لگا دیں. پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جو لوگ اپنے آخری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کریں, اور اچھا اندر بنائے, روڈ بس لی جائے. ایک تو مسئلہ میرا یہ تھا. دوسرا مسئلہ بات جو تھی کہ سپریم کورٹ نے جو موجودہ فیصلہ دیا ہے اس کے اندر یہ بات کہ پارلیمنٹری لیڈر کا استحقاق ہے, پارٹی لیڈر کا استحقاق ہے. بہت سارے پارٹی لیڈر ایسے ہیں جو کبھی پارلیمنٹ لیڈر بنے ہی نہیں. مثال کے طور پر گاندھی ہے, گاندھی نے کبھی پارلیمنٹ نہیں کی, لیکن وہ وہاں کا باپو تھے, ان کے اپنے بہت بڑی اس کی حیثیت تھی اپنے اس کے اندر یہ بہت تھی. اسی طرح امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی 70 کے الیکشن نہیں لڑے, اور وہ لیکن پارٹی ہیڈ سے, اور ان کی سب کچھ تھی, پارٹی پالیسی انہیں کے اوپر چلتی تھی. اسی طرح الطاف حسین کو پسند کریں نہ پسند, میں تو نہیں کرتا بنا, لیکن جو بھی ہے تو پارٹی میں کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے. بات یہ ہوتی ہے کہ 4 بجے جب سپریم کورٹ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اتنے بجے اجلاس ہونا ہے, اور پرویز الہی تقریباً 3 مہینے سے PMLQ کے ممبر بھی تھے, تو اس کے مطلب امیدوار بھی تھے وزیر اعلیٰ کے, تو 4 بجے تک کے تو اجلاس ہوا نہیں. اس کے بعد وہ اچانک سے سب لوگ آگے بیٹھ گئے. اس کے بعد تو وہ جو کس پر پتہ نہیں کہاں 6:30 بجے ایک پرچی پیمنٹ لانے کے لیے آئے. تو بات یہ تھی کہ جو ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے ان تک تو پراپر میسج کنوے نہیں ہوا, ان تک نہ کوئی چودھری شہزاد نے میٹنگ کی نہ کچھ ہوا. سپریم کورٹ اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پارٹی ہیڈ کا اختیارات اگر ہو بھی تو وہ بھی کم از کم ڈسکس تو کرے اپنے پارلیمنٹری ممبران سے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح آبزرویشن. دونوں سوالوں کو ملا کے دیکھیں تو نیا قبرستان بننے جا رہا ہے, مطلب کیا کہتے بن جائے گا. کامران علی کو لے لیں نواب شاہ سے. جی کامران بھائی. سر کامران جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک پرانا شعر ہے, شاید وسط اللہ صاحب کو برا لگے, میں ان کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہوں, لیکن آپ کہیں تو سزائے موت دے کر ایک مجرم سے کہا جج نے, بلا خوف و خطر جو آخری خواہش و بتلاؤ, بہت لٹکا کے منہ بولا وہ مجرم اب تو جج صاحب, میری خواہش تو یہ ہے میرے بدلے تم لٹک جاؤ. واہ واہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان بھر کے تاجر ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ایک گورنمنٹ نے جو ہے وہ فکس ٹیکس لگا دیا ہے 3,000 روپے سے لے کے اور 20,000 روپے تک جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو بجلی کے بلوں کی مد کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک یعنی گھریلو صارفین ہیں ان کے بھی بل جن کے 11,000 روپے آتے تھے اب ان کے 28,000 29,000 روپے کے اس مہینے بل آئے, یعنی 3 گنا بل بڑھ گئے.
अब लोगों की इतनी सकत नहीं है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे हैं और हर चीज महंगी होती जा रही है, लोगों की सकत इतनी नहीं है कि वो बिल भर सकें। तो हुकूमत से दरखास्त है, मिफ्ता इस्माइल साहब इस पे थोड़ा गौर करें। ये जो टैक्सेस आपने जो जबरी लगाए हैं, इसको, ये गुंडा टैक्स को खत्म करें बिजली के बिलों के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल हुकूमत तो खुद दरखास्त के इंतजार में है। हाँ, और हुकूमत से अगर दरख्वास्त करेंगे तो कभी टैक्स वापस नहीं होगा। हुकूमत को ज़रा दरख्वास्त से आगे जा करके उससे जो है ना पूछना पड़ेगा। वैसे थोड़ी अजीब बात नहीं है इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, इत्तेहाद, हुक्मरान इत्तेहाद में सिर्फ जमात है तो शहबाज शरीफ और है तो PMLN, तो एक सूबा भी हाथ में नहीं है। हाँ, तो दरखास्त करने का फिर भी आप कॉन्फिडेंस चेक करें, कॉन्फिडेंस चेक, इलेक्शन नहीं ये होती है हुक्मरानी, ये होती है हुक्मरानी। सर ये है मेरा इस्लामाबाद, इससे आगे कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन है। साहिवाल से फैयाज गुरबानी साहब है। जी फैयाज भाई। जी मैं बात करूंगा वसतुल्लाह खान साहब से। जी जी, मेरी पुरानी ख्वाहिश थी उनसे बात करने की, और सारी टीम को आपको सलाम हो। मेरा सवाल ये है कि मैं एक इशू की जानिब आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा जी। आपके तवज्जो से वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को, ये जो डीजी खान वाली साइड पे फ्लड आया हुआ है जी, उसके बारे में कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वहाँ पे वो लोग बड़े बेजार मददगार वहाँ पे हैं, उनका कुछ किया जाए जितना जल्दी हो सके। ठीक जी। हमने ये सिर्फ डीजी खान और उसकी राजनपुर ही की मसला नहीं है, जान और तौसा शरीफ वाली साइड वो भी सबका मसला है। और बिलखुसूस बलूचिस्तान वाले भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि कोई तो मदद को आए, कोई भी बेयार मददगार ना हो। तो हम भी जो है सिर्फ आपकी बात दोहरा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सो हो सकता है कोई सुन ले। बहरहाल कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 रोज से हम डिस्कस भी ये कर रहे थे, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो लाखड़ा में भी शुरू हुआ है, और आज जो है वहाँ जनूबी पंजाब की तरफ भी ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो एटलीस्ट इवैक्यूएशन शुरू हुई है। और अगले साहब जवाद अहमद कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेराम सर जी। सिर्फ 2 छोटे से सवाल हैं। कराची के वसाइल और मसाइल कितने हैं? बहुत है, सवाल है सर, बहुत है। इनको हल कौन करेगा? सर छोटे सवाल तो सर इनको हल करेगी 2 गोली नई डिस्प्रिन। तो वो आप, लेकिन वो मार्केट में शॉर्ट है आजकल यार। शॉर्ट यही तो मसला है बॉस। वो भी महंगी हो गई, मेडिसिन महंगी हो गई, फ्रूट से लेके ग्रोसरीज एवरीथिंग आइटम महंगा हो गया। लेकिन पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत या बलूचिस्तान हुकूमत हो, अगर कोई भी हुकूमत हो, उसको इस बात का ख्याल नहीं कि आवाम के लिए क्या करना है। सही बात है, इसमें कोई हमें ख्याल है, परवाह नहीं है। दो अलग चीजें नहीं, ख्याल तो सिर्फ हमारा मुफ्ता इस्माइल साहब करते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया है या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। अब जो 25,000 से 30,000 वाला, उसका तो जनाजा निकल चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात। अगर कुछ मुनासिब कोई अगर बात आप समझा सकते हैं तो इनको सिर्फ इतना समझा दें, खुदा के वास्ते अपनी कंपनी में खुद एज ए एम्प्लॉय काम करें, तब आपको पता चलेगा आपके हालात क्या हैं। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते। हेलो मलिक साहब। जी जनाब। जी सर। जी मेरा मसला बयान करूंगा आपसे। जी करें जरूर जी। मेरा मसला ये है, जी मेरा प्लाट है पिशावर मेन पिशावर रोड के ऊपर कादर मोटर के नाम से है। तो ये मेरे पास कोई 20 साल से प्लाट मेरे उसने परचेज किया था। तो यहाँ पे ये तरीके से उम्र तनवीर भट्ट है, मैं तनवीर भट्ट ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मैंने पोर्टल पर भी मैसेज सबको किया, वो कहते हैं कब्जा ग्रुप से जहाँ चाहिए तो खुद कब्जे कर रहे हैं। बस आज फोन पे जब भाई कोई मेरे पता हेल्प करने की तैयार ही नहीं है। सब मिल जाते हैं आपस में, सुनते ही कोई नहीं। मैं तंग आ गई, कैसा मुल्क है कि सुनवाई की नहीं होती, हालांकि खाते पीते लोग सुनते हुए नहीं, मेरी सुनवाई किसी जगह मेरी नहीं होती। जी मलिक साहब बिल्कुल। होटल भी किराए इनके दफ्तर भी गया, कोई सुनते नहीं मेरी बात। सही करें करे करता कोई भी कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं आप देखे तो मैं कि आपको फोन करूंगा। जी जी जरूर, आपने अच्छा किया। मुझे तफसील बताइए कि आप कहाँ गए और कोई एक्शन नहीं हुआ, कहाँ गए आप? देखिए जी, मैं पोर्टल पे इमरान खान से पोर्टल में गया, इनके ऑफिस में गया, इनका जो MLA है उससे मैंने कहा, और लोगों से कहा, तो कोई मेरी सुनवाई किसी जगह नहीं होती। तो इमरान खान का पोर्टल तो 4 महीने पहले खत्म हो गया, वो शहबाज शरीफ का पोर्टल हो गया। आप आज का प्लाट मेरा 2 साल से कब्जे होना किया, 15 लाख किराए भी आगे बैठे हैं, पीछे प्लाट है।
ٹھیک ہے. تو آپ نے کہیں پٹیشن وغیرہ فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کہیں؟ جی کہیں آپ نے عدالت میں گئے؟ عدالت میں نہیں گئی. عدالت میں لمبا کام ہو چاہتے ہیں, عدالت میں جہاں تو کیس چلتا رہتا ہے, تو ہم گئے نہیں ابھی تک. میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے بھائی. اگر آپ لیکن یہ بات ملک صاحب نے نہیں تو آپ بات پوچھا نہیں, آپ کو نعرہ لگایا کہ ہم قبضہ گروپ جہاں خود ہی آپ لوگ قبضے کر رہے ہیں. جی وہ جان ایسے ہی چھڑائیں گے نا. بڑا قبضہ گروپ آ جائے گا تو چھوٹے قبضہ گروپوں سے جان چھوٹ جائے گی. یہ بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے, یہ رہنماؤں کا تو خیر اپنی جگہ ہے, لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی ایم این اے کو بھی کہا اور پھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو انٹرسٹنگ مطلب اگین بدقسمتی سے اس طرح کتنی کہانیاں آپ کو سننے کو. ہاں اور بالکل ان کا توڑ یہی ہوتا ہے کہ اسی جا کے یا تو آپ کوئی مکمکہ کرنے ان کے ساتھ, یا تو جیسے آپ نے ہی کہا کوئی آپ ان سے بھی ایک بڑی پارٹی لے لیں. بلکہ وہ نقصان تو آپ کا ہی ہے نا, خود ہی ڈیل کرا دیتے ہیں. خود ہی ڈیل, ہاں یہ بھی خود ہی ڈیل کرا لیتے ہیں. یہ بھی ایک دونوں پارٹیوں کو میں مانا کہ حالانکہ وہ سب کھاتے پیتے والے لوگ ہیں, تو اسی طرح تو کھاتے پیتے ہیں نا سر. آپ کو کھاتے ہیں, ہمیں کھاتے ہیں, کسی کو پی لیتے ہیں. صحیح بات, کھاتے پیتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں. یہی ہے نا, یہی. مرزا شکیل ہیں گجرانوالہ سے. جی مرزا صاحب وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ کے پروگرام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کو لائن پہ لیتے ہیں, عوام کی جو بات ہے ڈائریکٹ سنتے ہیں, اسے عوام تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے کریڈیبلٹی آپ کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو سلام. سر ایک سوال تھا میرا, یہ اتنا بڑا الجھا ہوگا ہے. میں بیسیکلی انٹرا کشمیر ٹریڈ سے وابستہ تھے ہم لوگ, جو سی ڈی ایم کے تحت چلی تھی. جب یہ 5 اگست کے بعد ڈام کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا, ہم لوگ حکومتوں کی وجہ سے تو ٹریڈ میں آئے تھے. یہ بارٹر ٹریڈ تھا, مال کے بدلے مال. جب دم ٹریڈ بند ہوا تو ہمیں حکومتوں نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کو مال پھنس گیا, پیسے پھنس گیا, زندہ ہیں, کیسے کیا کریں. سینکڑوں ٹریڈر ہیں جو سب مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی مالی مشکلات ہیں, ان کی مارکیٹ کے لین دین ہیں, گھر کے اخراجات ہیں, وہ لوگ بے بس ہیں سب. تو نہ تو حکومت کشمیر نے کچھ پر فکر دی, نہ ہی حکومت پاکستان نے. اچھا مرزا صاحب ایک بات بتائیں, یہ چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, ظاہر ہے انڈیا کی طرف جا رہا ہے مال, ادھر سے پاکستان آ رہا ہے, تو انشورنس وغیرہ ہوتی تھی اس مال کی, یا بس اس اللہ بھروسہ؟ سر یہ سی بی ایم کے تحت ہوا تھا. وہ تو معلوم ہے, لیکن جو مال ہے اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے نا, کہ خدا نہ خواستہ کچھ پھنس جائے یا کچھ نہیں ہوتی تھی؟ یقین کی بنیاد پہ ہوتا رہا ٹریڈ. جی یقین کی بنیاد پر ہے, حکومتوں کے رحم و کرم پر ہے. اب حکومتوں کو چاہیے تھا, 2019 سے ٹریڈ بند ہے, تو کووڈ بھی آیا, ہر طبقے کو حکومت نے ریلیف دیا, اب ہر طبقے کی درسی کی کمپنسیشن تو بنتا ہے جناب آپ کا. بالکل جی, ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. نہ ٹریڈ ابھی کب کھلے گا, بحال ہوگا, عوامی رابطے کب بحال ہوں گے, یہ تو ہم سے چاہتے ہونے چاہیے. لیکن تاجروں کے لیے جو دردناک مسئلہ ہے, اس طرح حکومتوں کو جدے میں. صحیح بات. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے لیے کتنے تاجر ہیں مرزا صاحب, آپ سمیت کتنے تاجر ہیں؟ جی سر, آپ سمیت کتنے ایسے تاجر ہیں آپ کی معلومات جو متاثر ہوئے ہیں؟ یہ سب سینکڑوں تاجر, سینکڑوں. جی جی. اور کل رقم مطلب کتنی ہوگی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کا مال پھنسا ہوا ہے, پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ کروڑوں میں, وہ تو ٹرکس جاتے ہیں نا, وہ تو ظاہر ہے. دوسرے یہ کہ یہاں کوئی انڈین بینک کی برانچ بھی نہیں تھی, نہ وہاں پاکستانی بینک کی برانچ تھی, تو یہ تو کہیں حل ہوتے نہیں نظر آتے. بریک لے لیں. ویلکم بیک. اعجاز مرک صاحب ہیں کشمور سے. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں ضیاء الحق کے ڈاکٹرائن میں ایک نسل تیار کی گئی, جو 11 سال جو نسل تیار کی گئی, اس سے ہم ابھی تک جان نہیں چھڑوا سکے. اور اس کے بعد پھر ایک نئی ڈاکٹرائن میں ایک عمران خان کی محبت میں نسل تیار کی گئی, جس میں بھی تقریباً 10 سے 11 سال ہی ہیں. تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا, یہ جو اتنی نسل تیار کی گئی ہے, اس سے ہم اتنی جلدی جان چھڑوا سکیں؟ نہیں. اور کیا یہ پی ڈی ایم کے لیے اتنا آسان رہے گا؟ نہیں رہے گا. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, جب آپ ایک سسٹمیٹک وے میں برین واش کرتے ہیں کسی بھی ہر طبقے کو, اور یہ آپ نے دیکھا, اسی لیے جو ریٹائرڈ فوجی باہر آ رہے ہیں وہ بھی سینٹیمنٹ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے حق میں جو مہم چلائی گئی تھی 2013 سے, سرونگ کا تو ظاہر ہمیں نہیں پتہ, لیکن ریٹائرڈ کا تو پتہ ہے جو سامنے آتے ہیں.
تو یا ویسے لیکن ایک چیز اسماعیل صاحب نہیں اعجاز ایک چیز اس میں بڑی ایک طرح سے مزیدار ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا، اگر یہ پروجیکٹ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تھا، بڑے مزیدار طریقے سے بیک فائر ہوا ہے نا. نہیں ابھی نہیں کہہ سکتے. نہیں کیسے کون سا اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو سکسیسفل ہوا ہے؟ مجھے آج بتا دیں 75 سال میں 100% ریٹ رکھنا بھی ایک اکمپلشمنٹ. میں آپ کو اکتوبر نومبر کے بعد جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا. یہ تو اب آپ وہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں نا، کیا وہ جناب میں نے کہہ دیا تھا پہلے ہی. نہیں لیکن آج کل ایسے کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا لمیٹڈ ٹائم آفر چل رہی ہوتی ہے، انالیسس پہ بھی لمیٹڈ ٹائم آفر ہے. لیکن ایک چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ شاید وہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے. ایسے کاٹا ہی جا رہا ہے نا، کچھ بن نہیں رہا، صرف کٹتا ہی جا رہا ہے. اتنے سارے سریے کا کرنا کیا ہے کوئی بھی سمجھائے. تمہیں پتا کیا کرتے ہیں سریے کا؟ ایسے خواہ خواہ بھولے مت بنو. انور بلوچ ہیں کراچی سے. جی انور صاحب. ہیلو انور صاحب، اگر اپنے فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وسط اللہ خان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی 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 سر پوچھیے. میں پوچھوں؟ جی پوچھیے. وہ تو بات میں یہ صرف ایک مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی تینوں سے. یہ ہمارے تینوں دانشور ہیں، تینوں جو ہے وسط اللہ خان کا تو کوئی کیا بات ہے، لیکن ہمارے لیے ذرا رہے مبشر ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ تو ہم ہمیشہ سے اپنے سینے میں دفن کرتے ہیں. ٹھیک. سوال میرا یہ ہے ان تینوں سے، تینوں دانشور ہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے وہ اسلام کے لیے بنا ہے یا انگریزوں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بنا ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ سوال کیا. اور یہ سوال جو ہے 75 سال سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے. یہ ایک بحث ہے جو کہ چل رہی ہے اور آپ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بھی سوال کا جواب نہیں ملا. بہرحال جس لیے بھی بن گیا. اب جب چیز بن گئی ہے اور ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور یہاں رہ بھی رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو انسانوں کی طرح رہنا چاہیے. ہمیں یہ ملک پسند آیا یا نہیں آیا اب تو بن گیا، اور ہم پسند نہ آنے کے باوجود بھی اگر اس میں رہ رہے ہیں تو پھر اس رہنے کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے. اور ان کو اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جو کہ اس ملک کے مامے بنے پھرتے ہیں، بھلے وہ پولیٹیشنز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، جو بھی ہیں. جب وہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اسے پورا بھی کریں، ورنہ آپ جیسے لوگ ظاہر ہے ہمیشہ یہی سوال پوچھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور امتیاز حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. ہیلو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اللہ تعالیٰ آپ اتنے تینوں بھائیوں کو صحت دے، زندگی دے. میرے چھوٹے سب سے پہلے بات تو جو پہلے کالر تھے میں ان کا جواب پہلے میں دے دوں کہ پاکستان ہماری ماں ہے اور ماں ہوتی ہے، ٹھنڈی چھاواں ہوتی ہے. اور دوسری بات سر ابھی جو کراچی میں بارشیں ہوئی اور لوگ جو ہلاک ہوئے جگہ جگہ کوئی کھڈے میں گر کے، تو کیا اس پہ اعلیٰ عدلیہ کوئی سوموٹو لینا بنتا ہے یا نہیں؟ اور تیسری چھوٹی سی بات سر، میری تنخواہ 30-35 ہزار ہے، اگر 15,000 بجلی کا بل اب آئے گا جو میں نے ایوریج کیا ہے تو مجھے بتائیں. صحیح بات ہے امتیاز صاحب، بالکل آپ کا کہاں سے گزارا ہوگا یہ ہم دن رات ظاہر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مجھے تو حیرت ہے کہ جس کی 15-20 ہزار بھی آج کے دور میں تنخواہ ہے وہ زندہ کیسے ہے. بڑا جینون سوال ہے اپنا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ پانی کھڑا ہے اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں، بڑے ہیں جو گر کے مر جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہ کہانی ہر سال
بغیر ایڈیٹنگ کے بالکل اسی طرح، فلم کا نام بھی نہیں بدلا جاتا، اور ہم ہر سال یہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اب تو اس کا پرنٹ بھی گھس گیا، دیکھتے رہیں گے۔ ذاکر کانسی صاحب ہیں کراچی سے، کوئٹہ سے جی ذاکر صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ وسط اللہ خان صاحب، مبشر زیدی صاحب اور زرار کوڑو صاحب، میرا نام ذاکر کاچی ہے، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں جی۔ آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی یہ جو مین پرابلم ہے پاکستان کا وہ جوڈیشری ہے، جوڈیشری، تو کبھی آپ لوگوں نے ایک پروگرام اس پہ نہیں کیا ہے کہ واٹ از دا کرائٹیریا فار دا سلیکشن آف اے جج آف ہائی کورٹ؟ ہائی کورٹ میں ایک جج کا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فار ایگزامپل، ایک آدمی جو کہ 50,000 روپے میں ایک قاتل کا کیس لیتا ہے اور وہ واقعی قاتل ہوتا ہے، وہ 50,000 یا 5 لاکھ میں اس کا کیس لیتا ہے، ایک جھوٹا آدمی وہی پھر اگلے دفعہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے قتل کیا ہوا ہے، اور وہ اس کا کیس لیتا ہے اور وہ جج بن جاتا ہے۔ تو اس پہ آپ کائنڈلی ایک پروگرام کرے، یہ بڑا اہم چیز ہے کہ جس دن ہماری جوڈیشری میں اچھے لوگ آئیں گے جو کہ یہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے لیے قاتل کا کیس نہیں لیتے ہیں، جب وہ لوگ آئیں گے تو جوڈیشری صحیح ہوگی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں ویجیٹیبل سیڈز کا امپورٹر ہوں اور فرٹیلائزر کا۔ عمران خان صاحب سے ہماری بہت بڑی شکایتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا پاکستان اس کے پیچھے ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، فلانا ہے۔ بات ایسی ہے، آج سے 4-5 مہینے یا 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ویجیٹیبل سیڈز پہ 17% جو ہے نا سیلز ٹیکس لگایا اور 5% ایکسٹرا انکم ٹیکس لگایا۔ تو ہم نے بہت کوشش کی، سیڈز یونین والوں نے 6 مہینے 7 مہینے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے صرف ملاقات کر سکے، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے جو فارمرز ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، ان کو کسی چیز کے بھی پیسے صحیح نہیں مل رہے، اور جب آپ ویجیٹیبل سیڈ سے اچانک 20% کا ایکسٹرا ٹیکس لگائیں گے تو بہت برے حالات ہو گئے تھے فارمر کے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی، میرے رشتہ دار پی ٹی آئی میں، بہت میرے تعلقات ہے پی ٹی آئی والوں کی، لیکن ہم نے کوئی ملاقات نہیں کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف، میں کہتا ہوں شہباز شریف اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن شہباز شریف جس دن بیٹھ کیا اور اس نے 25 دن کے اندر ہماری یونین والوں کو بلایا کہ کیا پرابلم، اس سے کم ہمارا پرابلم تو سن لیا اور اس پہ فوراً ایکشن کر کے اس نے ہمیں ریلیف دیا۔ ہمیں کیا ریلیف دینا تھا، مطلب فارمر کو ریلیف دیا۔ تو عمران خان صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ تسبیح ہاتھ سے پکڑنے سے نبی صاحب کا اخلاق نہیں آتا، یا آپ مدینے میں ننگے پاؤں جاؤ گے تو اس سے آپ کا یہ دکھاوے کی چیزیں چھوڑ دو، پریکٹیکلی کام کرو۔ غریب لوگوں ادھر لوگ در بدر ہو گئے۔ اور بلوچستان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، عمران خان سے پہلے جب میں تحصیل جاتا تھا تو 200 روپے میں فرق نکلتا تھا، 200 روپے میں۔ وسط اللہ خان صاحب، مبشر صاحب اور زرار گوڑو صاحب آج اپنی زمین کا فرق نکالنے کے لیے کوئٹہ کے تحصیل میں آپ کو 40,000 روپے دینے پڑتے ہیں، اور یہ بنیاد عمران خان کی حکومت نے رکھا ہے۔ اور عمران خان کے ادھر وزیر ہیں، ادھر گورنر اس کا تھا، اس کا فیڈرل منسٹر تھا، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ یقین کرو، باقی صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کے دور میں ایک فرق پریکٹیکلی آپ کسی کو بھجوا دے 40,000 روپے میں ایک فرق نکلتا ہے۔ ایک غریب جس نے مکان کا بجلی کا وہ لگانا ہوتے میٹر، وہ جاتے تحصیل سے فرق نکالنے کے لیے، وہ 40,000 روپے۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو ہیں مسائل ہیں، لیکن آپ نے ڈیٹیل اچھا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی معلوم تھیں جو آپ کی زبانی معلوم ہوئی کہ
अंदर का हाल क्या है। हाँ, ये जो वक्फा लेना, लेकिन ये जो इन्होंने अभी बात की ना जजेस की, मेरे ख्याल आजकल इस पर काफ़ी बात हो भी रही है, उसका एक मुख्तसर जवाब देंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले ज़ाकिर साहब की कॉल आई थी क्वेटा से, और वो कुछ सवाल पूछ रहे थे कि जिस तरह कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट होती हैं, और हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो पूरा जो सिलसिला है एलिवेशंस का, और अगर मैं हाई कोर्ट से आगे जाके सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाऊँ देखूँ तो बेंच जिस तरह बनाए जा रहे हैं, इस पर बहुत सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे अब पीडीएम वालों ने तो किया ही किया, लेकिन इंटरनली इसमें इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ये है ये जजों की अपॉइंटमेंट में कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सीनियरिटी का फार्मूला जो है उस पर अमल होगा, लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस को कुल्ली इख्तियार दे दिया गया है कि भैया आप अपनी मर्जी से नामजद कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है मुतजाद हैं। ऑटोमेटिकली फिर तो सीनियर हो जाना चाहिए, फिर तो या तो ये करो या तो वो करो। मैं आपको याद है जस्टिस नास्ता मुल्क के साथ भी बात कर रही थी ना, तो वो भी यही कह रही थी कि यार या तो एक सिस्टम ले या तो दूसरा सिस्टम ले। हाई कोर्ट्स की जो प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई किया, हाई कोर्ट्स में डायरेक्ट जज अपॉइंट नहीं होता। हाई कोर्ट्स में पहले एडिशनल जज के तौर पे अपॉइंट करते हैं, 2 साल देखते हैं और उसके बाद उनको परमानेंट करते हैं, और उसमें कुछ जजेस रह जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये भी एक तरीक़ेकार ऐसा है कि आप जज को आपने लटकाए रखा कोई 2-1 साल, यदि एडिशनल जज हैं तो अगर आपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर आपसे माजरत कर ली जाती है। हाँ, चेकिंग करते हैं, स्टार्टअप बंद आते नहीं अगर, हाँ, कोऑपरेटिव नहीं है। हाँ हाँ। मंसूर मेहर साहब हैं, अकरम खानज़ादा साहब हैं, अकरम खानज़ादा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल वसतुल्लाह खान साहब से है। सबका सवाल वसतुल्लाह खान साहब से ही होता है वैसे। मुझे साहब मुझे इसी से जवाब दीजिए कि जब अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके मुताबिक पार्टी की राय से इख्तलाफ करने वाला वो डीसीट भी हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, तो फिर अब हमें जो आज पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुए हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के, तो जब कोई शख्स अपनी पार्टी से इनहराफ कर ही नहीं सकता, तो क्या अब ये कुछ अमल जो है वो गैर ज़रूरी सा नहीं लग रहा कि जब पार्टी से कोई इनहराफ नहीं कर सकता तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से बेहतर ये नहीं कि हम उसका नाम अनाउंस कर दें? या एनॉमली तो है ही बिल्कुल। और फिर तरीके अदम एतमाद कैसे आएगी? नहीं, वो आ ही नहीं सकती ना। अब ये आप कर सकते हैं कि अगर कोई अपनी सीट से हाथ धोना चाह रहा है तो वो कह दे कि सर आप मुझे कैंसिल आउट कर दें, लेकिन बात तो फिर भी वही बनती है ना। और जब ये ऑर्डर आया था तो मुझे याद है यही डिबेट हुई थी कि सर फिर फायदा क्या हुआ, फिर आप मतलब अच्छा, और जब आपका वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर आप डिसीट क्यों हो रहे हैं? वो एक अलग मसला है। तो बेसिकली आप एक पेपर लें, एक पेंसिल लें, आप ऐड कर दें कि यार वसत की पार्टी के 150 वोट्स हैं, आपके पार्टी के 75 हैं, मेरे पार्टी के 20 हैं क्योंकि छोटी पार्टी है मेरी। जैसे शादियों में होता है, मोहम्मद दीन ने 50 रुपए दिए हैं, गफूर ने जो है 100 रुपए दिए हैं, फिर दोबारा जब उनकी शादी होगी तो हम लौटा देंगे। ये पता नहीं, लेकिन वो दूल्हे को तो नहीं चूज करते ना सर। अगर दूल्हे को चूज करने का तरीका ऐसा होता तो फिर मैं कहता कि हाँ बिल्कुल। देखें 3 फुफियाँ मान रही हैं, 2 चचे नहीं मान रहे, तो फुफीज बिन दूल्हे को अब्बू चूज करते हैं। अब्बू को कौन चूज कर रहा है? जब ये तो मसला है ना, गुफ्तगू इस लेवल पे आ रही है तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। नहीं, आपने छेड़ी है, मतलब ये भी गाइड है कि आप गुफ्तगू को आप मंडत पे लेके गए, सुहाना लगता है। अच्छा, मंसूर मेहर साहब हैं हैदराबाद से। जी मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। सर मेरा सवाल वसीयतुल्लाह खान साहब से। जो सिटीज हैं उन पे बड़ा फोकस, और इन्होंने उसकी तारीख के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ कि आप कभी विजिट भी कर लें कि वहाँ के अभी के प्रेजेंट हालात क्या हैं। फिर बताइएगा मंसूर साहब, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा कि आप हिस्ट्री लिखते हैं, इंटीरियर के बहुत सारे सिटीज हैं जी जी उसके बारे में, जैसे लाइक शिकारपुर, जैकबाबाद, इनके बारे में। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि आप कभी विजिट भी कर लीजिए कि वहाँ के अभी के हालात, पास्ट में क्या था और प्रेजेंट के हालात क्या हैं। और सर मेरा ये कहना है, मैं हैदराबाद सिटी में रहता हूँ, यहाँ मतलब मेन सिटी जो सिंधी जहाँ ज्यादा रहते हैं वो कासमाबाद कहलाता है। मेरे ख्याल से आपने कभी विजिट किया है, नहीं किया?
آپ مجھے بہت لائٹلی کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے ظاہر ہے کہ بہت ہلکا لے رہے ہیں، وزٹ کیا ہے اور خاصا مطلب دیکھنے کے بعد میں نے چیزیں لکھی ہیں. اب آپ وہاں کے مسائل بتا رہے، قاسم آباد کے کیا ہیں مسائل، تازہ ترین کیا ہیں؟ کہ مین 2 روڈ گزرتے ہیں سٹی سے، وہ ابھی تک نہیں بن رہے. وہاں کا جو گٹر لائن ہے وہ نہیں بن رہی. حالات یہ ہیں کہ اس بارش میں جو حالت ہوئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کراچی تشریف لائیں، ہم آپ کو اس سے دگنی تباہی یہاں دکھا دیتے ہیں. یہ ہر جگہ کی کہانی ہے سر، صرف ہر جگگہ قاسم آباد بنی ہوئی ہے اس وقت، کچھ زیادہ اور کچھ کم. کہیں کوئی آپ کوئی بہتری کی مثال ڈھونڈے سے بھی اس وقت نہیں دے سکتے. اور بارشوں میں مزے کی بات ہے کہ بارش ہوتی ہے اور سڑک ٹوٹ جاتی ہے. یہ کبھی میں نے اسلام آباد وغیرہ سر یہ سائنس ہے، یہ پاگل پن یا نہیں ہوتا، یہ کرپشن کی سائنس ہے. آپ دیکھیں کہ مونسون شروع ہوتا ہے 15 جون سے، ترقیاتی کام اپریل سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جون میں بجٹ لیپس ہونا ہے. تو بھی لے سڑک بنا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں 8:1 کے ریشو سے سڑک بنے گی، اس نے 100:1 کے ریشو سے جو ہے وہ پیل دیا. اور اس کے بعد پہلی بارش میں پہلے قطرے میں کرپشن اگر دیکھنی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی بھی روڈ پہ دیکھ لو کرپشن بکھری. اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی. ہب کا نیا پل گر گیا یار، مطلب اس کا وہ پورا ٹکڑا. یہ ICI برج یار، یہ 3 مہینے پہلے بنا تھا نا، ابھی پھر اس پہ کی مرم پٹی. ابھی میں گزر کے آیا ہوں وہاں سے. میرا خیال ہے کہ موہنجو دڑو بھی تو کسی نے بنایا تھا نا. ہاں، اس ٹھیکیدار کو پکڑو یار، اس نے صحیح کام. صحیح بات، 5000 سال کے بعد سر صحیح کام کیا تھا. اس کے بعد اسے کبھی کوئی اور کانٹریکٹ ملا ہی نہیں. ان کا قائم علی شاہ صاحب سے پتہ کرتے ہیں وہ کون تھے وہ ٹھیکیدار. بڑی بات یار، یہ پوچھ سکتے ہیں سر ان کو. یہ کوئی بات کیا کہنا چاہتے، یہ آپ کا مقام نہیں ہے. یہ پچھلے 1.5 مہینے اس نے یہی کیا ہوگا. برکت علی لاسی صاحب ہیں، کہاں سے؟ کراچی سے. جی برکت صاحب چلے گئے. دیکھو محمد سلیم ہیں، محمد سلیم راولپنڈی سے. کراچی سے محمد سلیم. جی بھائی، جی سلیم صاحب. جی سلیم صاحب فرمائیے. ہیلو، آواز آ رہی ہے سر آپ کی. جی میری طرف سے آپ تینوں میزبانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سلیم کراچی سے، اور میرا تعلق کراچی میں فشری ڈپارٹمنٹ جو ماہی گیری کا صنعت ہے ہم جانتے ہیں. ایسے تو جو حالات ہے آپ کو پتہ ہے، بات جو ہے نا ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ دوسرے ہمارے کال کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو ماہی گیری کا پاکستان کا جو معیشت ہے میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑا، بہت تیزی سے ڈالر بڑھ رہا ہے. اور ہمارے ملک کا ستیاناش یہ لوگ جو جتنے بھی ہے، یہ تو صرف انہی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو کرسیاں اور وزارتیں ملے، ان کو اسی کے اقتدار کے جنگ میں سب لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم عام شہری برباد ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اور یہ جو دیکھو گلی کوچنگ حالت تو چھوڑو، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. میری 2 بڑی باتیں ہیں سر جی. میں بہت آپ سے جو بجلی کا صنعت ہے، آپ کو پتہ ہے سندھ سے لے کر اپنا یہ سجاول بدینگ، اس سے لے کر گوادر جیونی تک، اور یہ جو خصوصاً آپ نے آئے بھی ہوں گے، بجلی کا جو ماہی گیری کا صنعت ہے، اس میں جتنے بھی ماہی گیر ہے آپ کو پتہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت کشتیاں خود بناتے ہیں. پھر وہ بیچارے جا کے سمندر میں دن رات طوفانوں کے ساتھ پانی کے اوپر، آپ کو ایک دیکھو کتنا مشکل کام ہے کہ تازہ مسئلہ کیا ہے ان ماہی گیروں کا؟ ہلو، نیا مسئلہ کیا ہے ان ماہی گیروں کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ڈیزل مہنگا ہو گیا، یہ جو ماہی گیر ہے ایک لاکھ جو ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اس ملک میں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کروڑوں روپے کا مچھلی آپ ایک دن کا حساب، یہ تو چھپا کے رکھا، ایک دن کا حساب آپ لگا لو، کروڑوں کا مچھلی لے کے آتا ہے اور ان سے باقاعدہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. جتنا بھی 5% ہم ٹیکس دیتے ہیں ادھر جب ڈیلی آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ٹیکسز ہے، جو کتنے بھی قانونی ڈاکومنٹس ہے سب ہم پورے کر دیتے ہیں. ابھی یہ شعبہ رک جاتا ہے ڈیزل کی مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کا ملک کے اوپر کتنا بڑا اثر ہے. آپ خود سمجھدار ہے ماشاءاللہ، مجھے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماہی گیری چونکہ انڈسٹری ہے لہٰذا اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے. ویسے بھی شہباز شریف حکومت کی جو نئی پالیسی ہے اس میں جو انڈسٹریز ڈالر کمانی ایکسپورٹس کے سے منسلک ہیں
ان کو خصوصی ریٹس پہ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے گیس وغیرہ، یہ اس طرح کی پالیسی ہے. تو فشریز بھی ظاہر ہے کہ ہم کم مچھلیاں اور باہر زیادہ جاتی ہے تو اس کو بھی اسی بریکٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہے اس سے تو فائدہ اٹھاؤ نا. جی وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ زندگی باقی، منڈے کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں. جی ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں. جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.